اماں خیریت؟ اس وقت کیوں بھئی؟ اس وقت کیا ہے؟ بازار کے بکھیڑے تو اسی وقت نپٹائے جائیں گے۔ وہ بولی، اماں آج پہلا روزہ تھا، بہت عجیب سی کیفیت ہے۔ اس نے عذر پیش کیا۔ زریاب، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ روزے کے ساتھ بازاروں کے چکر نہیں لگتے؟ چلو ضروری جانا ہے۔ انہوں نے اسے لتاڑا کہ زریاب گم سم سا ہینا بابی کا منہ دیکھنے لگا۔ اماں اپنا بٹوا اور سامان کی لسٹ اٹھانے کمرے میں گئی تو بولا، بابی، اماں کو بتا دینا چاہیے، رحمین بہت ضدی لڑکی ہے، بعد میں اماں بہت خفا ہوں گی۔ نہیں، میں نے طاہرہ مامی کو بتا دیا ہے، اب جو کہنا ہے وہ کہیں۔ اور کچھ دیر پہلے اماں نے اشرف ماموں اور طاہرہ مامی سے بات کی ہے۔ انہوں نے انکار کیا ہوتا تو اماں بتا دیتی۔ تو پھر یہ کہ اللہ پر توکل رکھ کے خاموشی سے ویسا کرو جیسا اماں چاہتی ہیں۔ لیکن کیا؟ اماں نے آتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، آئے چلیں۔ زریاب ٹال گیا۔ ہینا اور اماں ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ زریاب دل ہی دل میں رحمین کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ رحمین شادی سے انکار کرے گی، جس سے وہ شدید محبت کرتا ہے اور جسے خود رحمین نے بھی پسند کیا۔ منگنی کی انگوٹھی پہناتے ہوئے کتنا خوبصورت انداز تھا اس کا، اب اسے کیا ہو گیا؟ کہیں اور کوئی تو؟ اتنا سوچ کر ہی وہ بے قرار ہو گیا۔ اشرف صاحب نے طاہرہ کو بتایا تو وہ پھٹ پڑی۔ اشرف، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بیٹی نے بچوں کا کھیل سمجھا اور آپ نے مان لیا، تو کیا کروں؟ کیا ضرورت تھی ڈرانے کی؟ ارے بچی ہے، شادی کے بعد خود سمجھ آتی۔ وہ بھی غصے سے بولے، تو کیا ہو گیا؟ اگر چھوٹی سی نصیحت کر دی تو اسے ضد بنا لیا اس نے۔ کتنی نامعقول بات ہے، اپنی بہن کا سوچے اور اپنی عزت کا سوچے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ باپ ہیں۔ وہ بہت جذباتی ہو گئی۔ کچھ حل نکالتے ہیں، وہ نرم پڑ گئے۔ اس بات کا حل شادی ہوگی، بس سوچتا ہوں تم اسے کچھ نہ کہنا۔ مجھے خاموش کرا کر بیٹی کو خود سر اور بدتمیز بنا دیا ہے۔ انگریزی تعلیم کے سوا کیا ہے اس کے پاس؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ دین اور دنیا کا پتہ۔ طاہرہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی تو اشرف صاحب آفس کے لیے تیار ہونے لگے۔ مزید 2 روز خاموشی کی نظر ہو گئے۔ پھر اتفاقاً نغمہ آپا کی بیماری کی اطلاع آئی تو اشرف صاحب نے فوری طور پر سب کے ساتھ لاہور جانے کا فیصلہ کیا۔ رحمین کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ وہ بڑے نارمل انداز میں ہنستی مسکراتی ساتھ گئی۔ آپا کا شوگر لیول کم ہو گیا تھا۔ 2 روز ٹھہر کر اشرف صاحب، طاہرہ اور اماں جان واپس آ گئے۔ ہینا کے سمجھانے پر رحمین کو چند دن کے لیے چھوڑ آئے۔ آتے ہوئے طاہرہ نے زریاب اور ہینا کو رحمین کے انکار کی وجہ بتا دی، جس پر وہ دونوں مطمئن ہو گئے۔ انہیں رحمین کے معصوم سے انکار کی وجہ نے بہت لطف دیا۔ رحمین نے رکنے پر ہچکچاہٹ کی، لیکن پھر ہینا کے اصرار پر رک گئی۔ زریاب تو اس سے ویسے بھی کھچا تھا، لیکن رحمین کو کہاں اس بات کی پرواہ تھی۔ وہ ماں باپ کے یہاں سے خاموشی سے جانے پر حیران تھی۔ دادی کو بھی اس نے کئی بار ٹٹولا، مگر شادی سے انکار والی بات کسی نے نہیں کی۔ بس طاہرہ نے فقط جاتے ہوئے اتنا کہا کہ شادی کے معاملے میں زبان بالکل بند رکھنا، جو کہنا سننا ہے وہ ہم کہیں گے۔ نغمہ آپا کی طبیعت ناساز ہے، فی الحال ایسی کوئی بات نہیں کرنی۔ طاہرہ کی بات پر وہ چپ ہو گئیں۔ اس وقت وہ ہینا بابی اور ننھے چاند کے ساتھ پھوپھو کے پاس بیٹھی تھی۔ تبھی زریاب آ گیا اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے ہینا سے بولا، بابی، یہ گلاب دین اور جمیلہ کہاں ہیں؟ ہاں، وہ اپنے گاؤں گئے ہیں۔ گلاب دین کی اماں کی طبیعت خراب ہے، 1 ہفتے کی چھٹی پر گئے ہیں، ہینا نے بتایا۔ اور اب گوشت، سبزی، پھل کون سنبھالے گا؟ اور سب چیزیں کچن میں رکھی ہیں میں نے۔ وہ بولا، میں تو چاند کو نہلانے جا رہی ہوں۔ پلیز رحمین، سب چیزیں دیکھ لو۔ ہینا نے براہ راست رحمین کو مخاطب کیا تو وہ گڑبڑا گئی۔ جی میں جاتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو زریاب کو جیسے یاد آ گیا، بابی، میری شرٹ بھی استری نہیں ہے۔ رحمین میری جان، کچن سے فارغ ہو کر صرف 1 شرٹ زریاب کی استری کر دینا، باقی میں کر دوں گی۔ جی، رحمین کے منہ سے کچھ عجیب سے انداز میں نکلا۔ زریاب باہر نکل گیا تو رحمین بھی باہر نکل آئی۔ رحمین نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ کام کرنے تھے۔ وہ پریشان حال کچن میں سب چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ زریاب نے جھانک کر دیکھا اور اندر آ گیا۔ پریشان ہو؟ وہ بولا۔ یہ سب چیزیں کہاں اور کیسے رکھنی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ گوشت صاف کر کے دھونا اور پانی نکلنے کے بعد ڈیپ فریزر میں رکھو۔ سبزیاں اور پھل دھو کر فریج میں رکھتے ہیں۔ زریاب یہ کہہ کر چلا گیا۔
وہ سر تھام کے رہ گئی۔ اتنے مشکل کام، شرٹ الٹی سیدھی استری کر کے فارغ ہوئی تو سر میں درد ہو رہا تھا، جسم تھکن سے چور تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سے ایک کپ چائے بنوائے۔ ہینا بھابی روزے سے تھی، انہیں بھی نہیں کہہ سکتی تھی، لہٰذا بیڈ پر تکیے میں منہ دے کر سو گئی۔ آنکھ ہینا بھابی کی آواز پر کھلی، رحمین پلیز افطار کا وقت ہو رہا ہے، کچن میں میری مدد کرا دو۔ جی، وہ بمشکل یہ کہہ کر اٹھی، جلدی آ جاؤ، پکوڑے اور فروٹ چاٹ تم بنا لو۔ ہینا بھابی یہ کہہ کر چلی گئیں۔ اسے اچھا نہیں لگا کیونکہ ایسا کوئی کام سے آتا ہی نہیں تھا۔ زریاب نے کمرے میں جھانکا تو وہ جلدی سے بولی، زریاب جی مجھے واپس جانا ہے۔ اتنی جلدی؟ وہ چونکا، وہ بس مجھے کچھ آتا نہیں، شرمندگی سے بہتر ہے کہ میں چلی جاؤں۔ وہ ہنسی نرمی سے بولی، بس اتنی سی بات ہینا بھابی سے پوچھ لیا کرو، وہ سب کچھ سکھا دیں گی، مجھے ایسے کام نہیں سیکھنے۔ وہ بولی، تو پھر نہ سیکھو، پریشانی کیا ہے؟ ایسے کاموں سے میرا کوئی واسطہ نہیں، اسی لیے تو میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، اچھا فیصلہ ہے، اسی لیے اب میری شادی ایسی لڑکی سے ہو رہی ہے جسے سب کاموں سے دلچسپی ہے۔ زریاب نے جواب دیا تو وہ حیران سی دیکھتی رہ گئی۔ وہ چلا گیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی کچن میں پہنچ گئی۔ ہینا بھابی تیزی سے افطاری کے کاموں میں مصروف تھی۔ افطار کا وقت قریب تھا۔ اس نے ہینا بھابی کی ہدایت کے مطابق میز پر برتن لگائے اور سب تیار شدہ چیزیں لا کر رکھی۔ کچھ ہی دیر میں اوصاف اور زریاب آ گئے۔ نغمہ آپا نے تو طبیعت خرابی کے باعث روزہ نہیں رکھا تھا، اس کا بھی روزہ نہیں تھا۔ زریاب نے سب چیزوں کو غور سے دیکھا اور تعریف کی، بھئی پکوڑے اور فروٹ چاٹ رحمین نے بنائے ہیں۔ ہینا بھابی نے کہا، مزہ تو تب ہے، رحمین روزے بھی رکھے۔ زریاب نے گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ رحمین شرمندگی سے مسکرا دی۔ اوصاف بھائی نے اس کی طرف سے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے، سب کے ساتھ اٹھے گی تو روزہ بھی رکھ لے گی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ پھر ایسا ہی ہوا، ہینا بھابی نے اسے گہری نیند سے جگایا۔ رحمین چاند کو فیور ہے، سو نہیں رہا، ذرا سحری کے لیے آملیٹ تو بناؤ، میں آتی ہوں۔ اسے بہت غصہ آیا مگر بول نہ سکی، اٹھنا پڑا۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، دوپٹہ لیا اور باہر نکلی۔ تیزی سے اپنی فہم کے مطابق آملیٹ بنایا۔ ہینا بھابی نے پراٹھے بنائے، اس نے چائے کا پانی رکھا، برتن لگائے، سب کے ساتھ کھانا پڑا۔ ہینا بھابی نے بآواز بلند روزہ رکھنے کی دعا پڑھی۔ پھر اوصاف اور زریاب مسجد گئے تو ہینا بھابی نے اس کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر اسے کافی اچھا لگا۔ نغمہ پھوپھو کی آواز آئی تو وہ ان کے پاس آ گئی۔ گلابی دوپٹے میں اس کا چہرہ دیکھ کر نغمہ پھوپھو کھل اٹھی۔ ماشاءاللہ، جیتی رہو، کتنا نور ہے میری بیٹی کے چہرے پر۔ وہ خوش ہو گئی۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ پہلی بار اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، بس مجھے الماری سے قرآن پاک نکال کر دو۔ جی بہتر۔ اس نے جلدی سے الماری کھول کر سبز غلاف شدہ قرآن پاک نکالا اور انہیں تھما دیا۔ جاؤ جا کر آرام کر لو بیٹا، انہوں نے کہا تو وہ اٹھ کر آ گئی۔ زریاب سے پھوپھو کے کمرے کے باہر ٹکراؤ ہو گیا۔ دوپٹے میں پاکیزہ پاکیزہ سی رحمین بہت اچھی لگی۔ نظریں اس کے چہرے پر جم سی گئی مگر اس کے بولنے سے بکھلایا۔ زریاب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ہاں، وہ تم بالکل میری ہونے والی بیوی جیسی لگ رہی ہو۔ سوری، حیرت ہے۔ حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، تم اس سے ملو گی تو دیکھتی رہ جاؤ گی۔ تو کب ملوا رہے ہیں اس سے؟ انشاءاللہ عید کے بعد، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ زریاب کو ہنسی آ گئی۔ وہ کمرے میں آ کر بھی کافی ڈسٹرب سی رہی۔ تھوڑی دیر بیڈ پر لیٹی تو ہینا بھابی کافی سارے کپڑے اٹھائے اس کے پاس آ گئی۔ رحمین، یہ کپڑے ٹیلر کو دینے ہیں، بتاؤ کیسے سلنے چاہیے؟ میں کیسے بتاؤں بھئی، وہ لڑکی بہت ماڈرن ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے سلوائے جائیں، اس سے پوچھ لیں۔ وہ بولی، ارے واہ، تم سے کیوں نہ پوچھیں، بلکہ تم ساتھ جاؤ، زریاب لے جائے گا۔ اس وقت نغمہ بیگم نے وہاں آتے ہوئے کہا، مگر پھوپھو؟ وہ کترائیں۔ اچھا ہے نا، تمہارے مشورے سے سل جائیں، ہینا نے کہا۔ نغمہ بیگم جو ہی کمرے سے گئی تو ہینا نے سیریس ہو کر کہا، رحمین دراصل اماں کو تمہارے انکار کا ابھی بتایا نہیں تو تیاری؟ اسے حیرت ہوئی۔ زریاب کے دوست کی بہن فریحہ زریاب کو پسند ہے، ہم نے خاموشی سے ان سے بات کی ہے، ذرا اماں کی طبیعت بہتر ہو جائے تو بتا دیں گے۔ آپ اور زریاب پھوپھو جانی کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اسے بہت غصہ آیا۔ نہیں، مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ زریاب کی پسند کا پھوپھو کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ ہینا نے واضح طور پر محسوس کیا، رحمین زریاب کی پہلی پسند تم ہی تھی، مگر تم نے کیونکہ انکار کر دیا ہے تو گھر کی عزت بچانے کے لیے فریحہ کا انتخاب کیا ہے۔ ہینا بولی، محبت کا محور بدل گیا نا؟ اس نے طنز کیا۔ کس نے بدلا؟ ہینا نے بھی طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ چھوڑیے، مجھے کیا، بس مجھے واپس جانا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔
مرضی تو زریاب کی چلی لیکن پہل تم نے کی۔ ٹھیک ہے، مجھے واپس جانا ہے، پلیز۔ اور صاف بھائی سے کہیں کہ ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں۔ اوکے، رات کو کہہ دوں گی، ہینا نے جواب دیا اور باہر چلی گئی۔ تب اسے بہت غصہ آیا، کھٹ سے پاپا کو فون ملایا اور انہیں بھی آنے کو کہا۔ وہ تو بے قرار ہو گئے، وہیں سے دلاسے دیے اور اسحاق کو کہنے کا یقین دلایا۔ ہینا اور زریاب بازار گئے، عصر کا وقت ہو رہا تھا اور وہ اب تک نہیں لوٹے تھے۔ تب نغمہ پھپھو نے چاند کو اس کے حوالے کیا۔ ارے بیٹا، تم چاند کو سنبھال لو، میں ذرا کچن میں جاؤں، کھانا بنانا ہے، افطار کا بندوبست کرنا ہے۔ اس نے بڑے سلیقے سے روتے ہوئے چاند کو بازوؤں میں بھر لیا۔ روزے کی وجہ سے شدید نکاہت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ عادت ہی نہیں تھی، بڑی مشکل سے وقت گزر رہا تھا۔ ایسے میں چاند کو سنبھالنا مشکل کام تھا۔ خیر، تھپک تھپک کر اسے سلایا تو اہلاکن کچن میں آ گئی۔ نغمہ پھپھو اکیلی مصروف تھی۔ ارے تم سوئی نہیں؟ وہ بولی۔ نیند نہیں آ رہی، چلو یہ لو دہی بھلے، مکس کرو، وقت منٹوں میں گزر جائے گا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ وہ پھپھو کو حقیقت بتا دے، لیکن باہر گاڑی کی آواز پر چپ ہو گئی۔ رحمین بچے، آؤ پہلے عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جی، وہ سب کام چھوڑ کر آئی۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی ہینا نے نغمہ پھپھو کو ان کے کمرے میں بھیج دیا اور خود اسے لیے کچن میں آ گئی۔ سالن میں کچھ کسر باقی تھی، پکوڑوں کا مسالہ تیار تھا، رائتا تیار تھا۔ آج تو تھک گئی ہوں، ہینا ہنڈیا میں چمچہ چلاتے ہوئے بولی۔ آپ رہنے دیں، میں دیکھتی ہوں، اسے اہلاکن کہنا پڑا۔ ارے نہیں، یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، شادی کی تیاری تو اچھا شگن ہے اور یہ باورچی خانے کی گہما گہمی بہت بڑی برکت ہے، مجھے عادت ہے، ہینا نے بڑے سلیقے سے کہا۔ دراصل ملازم بھی تو چھٹی پر ہیں۔ ہاں، لیکن میں اور اماں ملازمین پر بھروسہ نہیں کرتے، بلا کام کاج سے بھی کچھ ہوتا ہے، عورت کی پہچان ہی گھرداری ہے، ہینا نے چاول ڈالتے ہوئے کہا۔ تو وہ ٹھٹکی، یہ گھرداری اتنی ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ گھر اس سے چلتا ہے، لاکھ ملازم ہوں مگر لڑکیوں کو دلچسپی لینی پڑتی ہے۔ ہینا نے تیزی سے جوس نکالنے کے لیے مسمی چھیلنی شروع کر دی۔ آپ کو پسند ہے؟ شادی سے پہلے بہت کام نہیں کرتی تھی، مما کو دیکھ دیکھ کر ان سے سیکھ گئی، یہاں آ کر اماں نے سب کچھ سکھا دیا۔ وہ چپ ہو گئی، مزید کچھ پوچھا نہیں۔ حسب معمول میز پر برتن لگائے، چیزیں رکھی۔ آج کے دن کا روزہ افطار ہوا۔ رات وہ سامان میں بیگ رکھ رہی تھی کہ زریاب آ گیا۔ مائی ڈیئر کزن، کیا ہو رہا ہے؟ سامان پیک کر رہی ہوں، وہ بولی۔ اچھا، میرا تو خیال تھا کہ تم میری شادی اٹینڈ کر کے جاتی۔ جی نہیں، اسے ایک دم غصہ آ گیا۔ سوری یار، تمہیں کام کرنا پڑ رہا ہے، وہ انجان بن کر بولا۔ میں کام کی بات نہیں کر رہی، تو پھر تم نے اب تک پھپھو جانی کو اصل بات نہیں بتائی؟ ہاں، نہیں بتایا، کیونکہ شادی ہو رہی ہے، تم نہ صحیح، فریحہ صحیح، میں اپنی اماں کو صدمہ نہیں دے سکتا۔ دھوکہ دے سکتے ہو؟ وہ تو مجھے ہی سمجھ رہی ہیں، سمجھنے دو، حقیقت کھل جائے گی، جان لیں گی کہ رحمین اشرف ان کی بہو نہیں بن رہی بلکہ فریحہ امجد بن رہی۔ وہ حد درجہ سختی اور بے پرواہی کے ساتھ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تو وہ چلائی۔ کچھ بھی کہو، تم پھپھو جانی کو دھوکہ دے رہے ہو، میرے فیصلے سے سب آگاہ ہیں، لیکن پھپھو جانی نہیں۔ تو جاؤ بتاؤ پھپھو جانی کو تم نے شادی نہیں کرنی۔ وہ شان اور بے نیازی سے بولا۔ میں ضرور بتاؤں گی، وہ اکڑی۔ اگر میری اماں کو صدمے سے کچھ ہوا تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا، وہ دونوں ہاتھ اس کی گردن کی طرف لائے ہوئے بولا۔ تو وہ پرے ہو گئی۔ تم اپنی ماں کو چیٹ کر رہے ہو، وہ بولی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم فریحہ سے جیلس ہو رہی ہو؟